بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل۔ اس سورہ مبارکہ میں 93 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ النمل۔ اس سورت کا تعلق مکی زندگی کے درمیانی عہد سے ہے، جب کفار کی عداوت اپنے عروج پر تھی۔ غلط الزامات، طعن و تشنیع، بہتان ترازی کے طوفان برپا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام پر ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ اس دوران ہی اس سورت کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ النمل۔ آغاز سورت میں قرآن کریم کا تعارف کروا دیا گیا کہ یہ مژدہ رحمت ہے، نیز یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ یہ خداوند عالم کا پاک کلام ہے جو حکیم و علیم ہے اور جس کی حکمت اور علم نقص اور خامی سے بالا تر ہے۔ روز قیامت کے عقدے کو لازمی قرار دیا گیا کہ اس سے انسانی زندگی سنورنے میں ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کو مثالیں دے کر واضح کر دیا گیا۔ فرعون کا ذکر ہے، جب اسے حکومت ملی اس کے نشے میں اپنے خالق حقیقی کا بھی انکار کر بیٹھا، لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس معاملے میں ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور اذیتیں بہم پہنچانے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا اور اپنی ظلم و زیادتی کے نتیجے میں تنکوں کی طرح بہہ کر فنا ہو گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی۔ آپ علیہ السلام کو جن و انس، چرند پرند، ہوا سب پر حکومت دی گئی۔ آپ علیہ السلام کے درباریوں میں ایسے باکمال لوگ بھی ہیں جو ملک سبا سے ملکہ سبا کا تخت چشم زدن میں اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں، بغیر کسی غرور و نخوت کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر معاملے اور ہر کمال پر اللہ کا شکر ادا فرماتے اور اسے اللہ کا فضل فرماتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب ان احسانات سے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ان ساری خوبیوں کا سرچشمہ یوم آخرت پر پختہ یقین ہے۔ قوم سمود اور قوم لوط کے حالات بیان کیے گئے۔ اس میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ جس معاشرے یا سوسائٹی میں آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، وہاں انفرادی اور اجتماعی کردار ان غلاظتوں سے آلودہ ہو جاتا ہے جن کے تصور سے ہی انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام، کوئی خیر اندیش ان کو ان ذلتوں اور رذائل سے باز آنے کی تلقین کرتا ہے تو وہ انہیں تکلیفیں دیتے اور شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی شب خون مار کر اس کو اور اس کے اہل و عیال کو تہہ تیغ کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو گوارا نہیں کہ اس کے دامن عاطفت میں پروان چڑھنے والی امت کا دامن ایسا بدنما داغوں سے آلودہ ہو۔ مکے کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کا ذہن کاروباری قسم کا تھا۔ دنیاوی لحاظ سے زیرک و دانا ہونے کے باوجود پتھر اور لکڑی کے بتوں کو پوجتے تھے اور انہیں خدا بنا لیا تھا۔ 5ویں رکوع میں ایسے مدلل اور مثبت دندان شکن دلائل پیش کیے گئے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
آخر میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما کر تسلی دے رہا ہے کہ ان کفار و مشرکین میں حق پذیری کی استعداد ہی نہیں۔ اگر اندھا سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ سورج کی روشنی کا قصور نہیں، بلکہ یہ اندھے کی اپنی خامی ہے۔ سرداران مکہ کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے خدا و رسول پر بڑا احسان ہوگا، اور اگر ہم نے اسلام کو رد کر دیا تو اس سے خدا کی خدائی میں کمی آ جائے گی، یا آفتاب نبوت کی ضیاء پاشیوں میں کمی ہو جائے گی۔ سب کو فرما دیا کہ یعنی یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو تو تمہارے دونوں جہاں سنور جائیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہاری اپنی بد نصیبی ہوگی۔ مختصر خلاصہ سورۃ النمل۔ طاسین، یہ آیتیں قرآن اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم انہیں ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر کر کے دکھاتے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب اور آخرت میں سخت نقصان یافتہ ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا رہا ہے۔ یاد ہوگا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، آگے وہی موسیٰ علیہ السلام کا احوال اور ان کی قوم کا ذکر جو پہلے بھی قرآن میں بیان ہو چکا ہے، یعنی جو معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ان کا اظہار۔ آگے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنی کیسی کیسی رحمتیں نازل فرمائی اور ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، انسان، پرندے جمع کیے گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے درمیان میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالیں۔ اس چیونٹی کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے انعام کیے ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آگے ملک سبا اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا جس میں آپ نے لکھا یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر تخت بلقیس حاضر کرنے کا یہ معاملہ کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آؤ، تو ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا، مگر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے
تو ایک نیک انسان آصف برخیا رحمت اللہ علیہ جو کہ آپ علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور جب حضرت سلیمان نے نظر ڈالی تو تخت موجود تھا۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، پھر حضرت سلیمان کے پاس آ کر ملکہ بلقیس کا دین میں داخل ہونا، آگے کی آیات میں یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ لڑنے جھگڑنے لگے، پھر آپ کا ان کو نصیحت کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا احوال، پھر اس قوم پر ایک خاص قسم کی بارش جس سے وہ سب ہلاک ہوئے، پھر اللہ کا اپنی جاہ و حشمت اور قدرت کا بیان کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تاریکی میں راہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہی خوشخبری دینے والی ہوا چلاتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جسے اللہ شریک کرتا ہے؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے۔ پھر تمام تفصیلات کے قیامت کا منظر کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، اور جو لوگ نیک اعمال لائیں گے انہیں اس سے اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ قیامت کے دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا انہیں اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کی حفاظت کرتا رہوں، یعنی مکہ جسے اللہ نے حرمت والا بنایا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے فرما دو میں تو یہی ڈر فرمانے والا ہوں۔ فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچانو گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں۔ اسی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کا بیان کیا، وہیں اللہ نے جنات پر بھی انسانوں کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر شان و شوکت اور قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم وہ جامع ترین کتاب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لے کر آخر تک ہر بات بیان کی ہے، ہر انسان ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔